ایک حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ اس سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کروں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر فرمایا، شرک کا ذکر فرمایا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا ذکر فرمایا، پھر اس روزے کی فائدے کو ذکر فرمایا، نماز کے اور صدقات کے فائدے کو ذکر فرمایا، پھر اصل کنجی بتائی کہ نجات کی کنجی کیا ہے۔ اور بڑی بہترین حدیث ہے، چنانچہ حضور فرماتے ہیں عن معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک بار حضور نے حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا معاذ واللہ لا احبک، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس کی شان کیا زبردست ہوگی، کتنی عظمت ہوگی کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ، جو آپ سے محبت کرے وہ تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ یہ ہیں حضرت معاذ، تو انہیں فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فلا تنسا ان تقول دبر كل صلاة اللهم رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، کہ تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر، تاکہ اس سے عجب اور خود پسندی کہ میں کچھ کر رہا ہوں یہ بھی نکلتا ہے دل سے، ریاکاری بھی نکلتی ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد، اسی لیے آپ نے ائمہ حضرات کو، اماموں کو دیکھا ہوگا کہ یہ دعا وہ ضرور کرتے ہیں، اللہم ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ آپ بھی کیا کریں، اگر عربی یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں کرنے کے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر، تو پھر اس سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ حضرت معاذ ہیں جن کو حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخل الجنت ويباعدنی عن النار، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے اس عمل کی جو داخل کر دے مجھے جنت میں اور دور کر دے مجھے آگ سے۔ اب یہاں پر نسبت کی جا رہی ہے عمل کی طرف، کہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے اور عمل جہنم سے بچاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً جنت میں لے جانے والی ذات اللہ کی، حقیقتاً آگ سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ نسبت جو کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں نسبت مجازیہ۔ جیسے ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن آپ نہیں کہتے یہ گاڑی میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے۔ تو اس میں آپ بھی تو اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ یہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقتاً مالک اللہ ہے، باقی اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے تو اسے مجازی طور پر مالک بنایا ہے۔ تو یہاں پر حضرت معاذ جو یہ عمل کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ عمل جنت میں لے جاتا ہے یا عمل آگ سے بچاتا ہے، حقیقتاً جنت میں بھیجنے والی ذات اللہ کی اور جہنم سے آگ سے بچانے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر مجھے مکمل طور پر ڈھانپ لے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد
مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار
شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اسے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت اور پرکیف خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة آل عمران، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اس آیت کا ربط و تعلق سابقہ درس سے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 سے 3 درس توبہ کے بیان میں کیے۔ تو جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ علم ہے، جہالت ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پہلا پڑاؤ پار کر لیا۔ جتنا ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا علم جیسے ہی اس نے حاصل کر لیا تو اللہ کے قرب کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ ایک گھاٹی کو اس نے عبور کر لیا۔ دوسری گھاٹی توبہ کی گھاٹی ہے، یعنی اپنے نامہ اعمال کو سابقہ کیے گئے گناہوں سے بالکل پاک اور ستھرا کرنا۔ تو اس سلسلے میں اس کی مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرے، اس کے احسانات میں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اس کے جلال کی طرف نگاہ کرے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس کے جلال کا تصور آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ اس کی بات ماننی چاہیے۔ تیسری بات یہ وہ بڑے اکرام والا ہے۔ تو جو ذات بہت زیادہ انعامات عطا فرمانے والی ہو، انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے زیادہ فوائد کا حصول ممکن بنا سکے۔ یہ چیز بھی اس طرف ابھارتی ہے کہ اس ہی کی بات مانی جائے۔ تو جب انسان غور و تفکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ وچار کرتا ہے، تو یہ شعوری اعتبار سے اس سوچ اور فکر کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے اسے اللہ کی طرف آنے سے روک رہی تھی، اب وہ اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا رب اپنے در سے کسی کو دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ توابین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان سے محبت فرماتا، یحب التوابین۔ اور مزید آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
نے سابقہ امتوں کے لیے جو توبہ کا طریقہ رکھا انتہائی دشوار تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی فرما دی۔ پہلے تو جس عضو سے گناہ کرتا تھا اس عضو کو کاٹ دو تو توبہ ہوتی تھی، جیسا کہ اس کی تفصیل میں نے اپنے مقام پر ذکر کی، لیکن حضور کی برکت سے ہمارے لیے بس ہم سچے دل سے رجوع کریں، اللہ کے خوف کی وجہ سے سابقہ گناہ پر نادم ہو کر اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، اور جو اس کے ازالے کی صورت ہو، اس کے نقصان کی بھرپائی کی، اس کو کر لیں تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور پھر بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر مزید کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو چھپا دیتا، ظاہر نہیں فرماتا۔ اگر ظاہر ہو چکا ہوتا سب کچھ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ذلیل تو ہو ہی گیا، اب توبہ کرنے سے بھی وہ چیزیں ختم تو نہیں ہوگی۔ جیسے بظاہر جو ہے کوئی اگر چور ہوتا ہے یا شرابی ہوتا ہے تو بیچارہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو اس کو او چور او شرابی یہ کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کو اس نام سے عار دلانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ مرے گا نہیں تاوقت یہ کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال انسان اگر ہر چیز اس کی ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کی طرف آنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت ستر عطا فرمائی اور پوشیدہ رکھا، ستار ہے وہ، ہماری تمام خطاؤں اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور میں نے اس سلسلے میں ایک بزرگ کا جملہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یجعل للذنوب رائحہ، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے گناہ کی کوئی بو نہیں بنائی، ورنہ تو ہمیں کوئی قریب نہ بٹھاتا۔ پھر آپ کی خدمت میں اس توبہ کی سلسلے میں یہ بھی ذکر کیا کہ توبہ لوٹ آنے کو کہتے ہیں، پلٹ آنے کو کہتے ہیں، اور اصل معنی جو اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو اس قیودات کو پیش نظر رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض اوقات انسان کسی کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ توبہ نہیں کہلاتا۔ ذلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہ یار پتہ چل جائے گا نا بڑی بے عزتی ہوگی، نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں چھوڑ رہا، لہٰذا اس ترک کرنے کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ سابقہ گناہ کو اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دینا اور اس سے توبہ کرنا، یہ معافی چاہنا، یہ توبہ کہلاتا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں جانے سے عبادت کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، دو کشتیوں میں سوار ہوگا، عبادت کی لذت کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو خاص مواقع ہیں اس پر اس کو بلایا نہیں جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرید نے پیر صاحب سے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں، تہجد پڑھوں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کروں، لیکن جب بھی کوشش کرتا ہوں میری ہمت جواب دے جاتی ہے، میں نہیں کر پاتا۔ تو ان بزرگ نے مرید سے کہا کہ بیٹا سارا دن تو گناہوں میں گزارتے ہو اور اب یہ چاہتے ہو کہ وہ جو خاص دسترخوان اپنے پیارے بندوں کے لیے بچھاتا ہے رات کے وقت، اس پہ تمہیں دعوت دی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کرو اور لوٹ آؤ تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ گناہ جو ہے نہ عبادت کی لذتیں پیدا ہونے دیتا ہے، نہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے والا بننے دیتا ہے، اور نہ ہی وہ ان خاص مقامات پر اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور اللہ کے خاص بندوں کے لیے اہتمام کے ساتھ وہ نشستیں بچھائی جاتی ہیں، وہاں پر تو نہ اقبال ہے نہ قبول ہے۔ اور پھر ایک اعرابی کی بات میں نے آپ کو ذکر کی کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اگرچہ اللہ معاف کر دے لیکن اس کے باوجود گناہوں کا یہ گٹھڑا لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کتنی بڑی شرمندگی ہے، اگرچہ معاف کر دے۔ وہ اعرابی کا واقعہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ
اعرابی کسی نے تقریر کی گناہوں پر تو وہ رونے لگ گیا، پھر اس کو ہمت دلائی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ آپ توبہ کریں اور لوٹ آئیں تو وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن وہ روتا چلا جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس سے کہا کہ بھئی کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا وَسَوْءَتَا وَإِنْ عَفَوْتَ، کتنی شرمندگی کی بات ہے، اگرچہ وہ تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی معاف کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار معاف تو اس نے کر دیا لیکن مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں جو انسان کو گناہ چھوڑنے پر آمادہ کریں اور اللہ کی طرف راغب کر دیں؟ اور مزید یہ کہ گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہے بندہ، دنیا کی ہر چیز کی طرف متوجہ ہے، اور غفلت کس سے ہے؟ جس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ترین سے غفلت، بتائیے یہ محرومی کی بات ہے یا نہیں ہے، اور بدبختی کی علامت ہے یا نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین سے غفلت، اور پھر سخت حساب ہے، بری موت ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ سخت گرفت کا اندیشہ ہے۔ تو یہ گناہ کی جو نحوستیں ہیں یہ انسان اس میں اگر غور کرے تو انسان کو یہ غور و تفکر، گناہ کی نحوست میں غور و تفکر اسے گناہوں سے روکنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو دیکھے کہ بندہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اس کی بنائی ہوئی بیماریوں کا سامنا نہیں کر سکتا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کر سکتا، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ بہت کمزور ہے۔ آنکھ میں کوئی ایک ذرہ مٹی کا چلا جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، غذا استعمال کرتا ہے تو کوئی غذا کا کوئی ذرہ دانت میں پھنس جائے تو جب تک نکال نہ لے چین نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے کہ یار یہ بہت تنگ کر رہا ہے، یار آپ تو بہت بہادر ہو، کیا ہوا؟ نہیں، حقیقتاً بہت کمزور ہے۔ تو جب انسان اپنی کمزوری میں غور کرتا ہے تو یہ بھی اسے ابھارتا ہے کہ پھر اتنا کمزور آدمی تو اکڑتا نہیں ہے، اتنا کمزور آدمی تو طاقتور کی پناہ تلاش کرتا ہے، اور وہ طاقتور اور مطلق قدرت والا تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو دیکھو کہ وہ انسان اتنا کمزور کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس خالق کائنات کے سامنے جواب دہی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور مزید یہ آپ کو بتایا تھا، یہ خلاصہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہیں یہ چیزیں کہ چلیں جی گناہ کی نحوست اپنے مقام پر ہو گئی، اپنی کمزوری کو دیکھ لیا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیا کہ وہ تو بڑے جلال والا ہے اور اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضرور ہمیں دین کی طرف لاتی ہیں، اللہ کی طرف مائل کرتی ہیں، لیکن ان سب کو ایک طرف رکھ کر ذرا بندہ سوچے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جس سے بھی پوچھو بھئی اللہ سے محبت کرتے ہو تو منع تو کوئی بھی نہیں کرے گا، سب کہیں گے ہاں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے محبوب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے محبوب ہم سے دور ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم خود کو اپنے محبوب سے دور کر لیں۔ اور یہ مجازی عشق وغیرہ کی جو داستانیں ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں نا، عاشق کے قربانیاں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے، اور اگر کوئی خطا ہو جائے گی تو کس طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو راضی رکھے، کیونکہ یہ محبت ابھارتی ہے۔ اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے جس کی وجہ سے ناراضگی ہو جائے تو انتہائی کوشش کرتا ہے منانے کی۔ ہم نے اپنے رب کو منانے کی کتنی کوشش کی؟ تو دعوے تو محبت کے سب کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، کسی کی محبت جو ہے وہ سیاست میں ترقی کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کی کوششیں دیکھو۔ کسی کو بہت بڑا کاروباری بننا ہے، بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہے تو اس کی کوششیں دیکھ لو۔ تو جس کی جو چاہت ہے، یہ چاہت ابھارتی ہے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ابھارتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دعوت تو اپنے مقام پر، لیکن اس کی کوئی ظاہری علامت ہمارے اندر پائی بھی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ پھر جب سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچانک موتیں آ جاتی ہیں،
تو شیطان غفلت میں ڈالتا ہے، نفس غفلت میں ڈالتا ہے، نہیں فکر نہ کر، جب تھوڑا سا شادی ہو جائے گی پھر آ جائیں گے اس طرف، ذرا تھوڑا کام سیٹ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ابھی تو جوانی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ اور ایسا کوئی نہیں ہے سب مر نہیں جاتے ہیں، سب مر گئے ہیں، اتنے سارے بیٹھے ہوئے سب مر گئے کیا؟ یہ 50 سال 60 سال 70 سال کے بھی تو موجود ہیں، اور میری عمر اگر 25 سال ہے تو وہ خود کو کہہ رہا ہوتا ہے تو بھی تو 25 برس سے زندہ ہے، تو مر گیا کیا؟ چلو واقعات ہوتے ہیں اکا دکا، لیکن سب مر جاتے ہیں کیا؟ تو چلو مر نہیں جاتے بھائی، آپ اگر اپنی پوری حیات بھی جی لو گے 60 یا 50 سال، تو بتاؤ کہ خالق سے غفلت کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کیسی زندگی ہے، جس میں تو نے اپنا مقصد مال کو بنا لیا، غذا کو بنا لیا، لباس کو بنا لیا، شہرت اور لوگوں کے درمیان عزت کے حصول کو بنا لیا، یہ اقتدار کو بنا لیا، بس اسی کے گرد گھوم رہا ہے، اسی کو نصب العین بنایا ہوا ہے نا۔ تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں، ان کا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن جب یہ اللہ سے غافل کریں گے تو بتائیے اللہ سے غافل ہو کر ان کی طرف توجہ رکھیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، یا محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اصل انسانی حیات کس حیات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پوری 65 70 80 برس کی زندگی جی بھی لو، تو اگر خالق سے غافل ہو تو یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ تو بس یہ سارا خلاصہ تھا اس تمام بحث کا جو میں نے سابقہ جمعے میں آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ لہٰذا ان چیزوں پر ایک انسان کو اللہ نے بہت ذہین بنایا ہے، وہ اگر غور کرے، سوچ بچار کرے، تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایک چیز کو ذرا سوچے اور اس کے نتائج کو دیکھے، تو خود اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں نے یہ آیت پاک تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ آخرت میں نجات کی بنیاد ایمان ہے، تو تمہارا ایمان ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے حتیٰ کہ تم قبر میں اتر جاؤ۔ اور یہ ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ یہ اسی صورت میں سلامت رہے گا کہ جب ہم ایمان کی دیوار کو مضبوط عمل کے ذریعے سے کرتے رہیں گے، ورنہ علم اور عمل نہیں ہوگا تو ایمان کمزور رہے گا، اور کمزور دیوار کو گرانا آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیطان موت کے وقت اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے اور ایمان کے سلب کی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو یہ علم اور عمل اللہ کے فضل سے اس ایمان کی دیوار کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر شیطان کے لیے اسے گرانا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دیکھیں جب علم نہیں تھا تو جب قادیانی نے، یہ غلام قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی یا نہیں مانی؟ مان لی، تو وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے یا نہیں نکلے؟ کیوں ایسا ہوا؟ وہ تو مسلمان تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق، جب کوئی دلیل کچھ بھی نہیں تو اس کی اوٹ پٹانگ جو وہ کر رہا تھا باتیں وہ ذہن میں سما گئیں اور قبول کر لیا، اور ہمیشہ کی تباہی اور نسلیں اس سے تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج ان کی اولادیں وہی قادیانی ہیں، تو نسلیں تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی لوہے کا لباس پہن رکھا ہے، ہمیں کوئی نہ گولی اثر کرے گی، نہ کوئی کسی کی کوئی جو ہے گمراہی اثر کرے گی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی کچھ بھی اس صورت میں نہیں ہوگا جب آپ کوئی اہتمام کریں گے اپنے آپ کو بچانے کا، اور وہ اہتمام علم اور عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے سامنے یہ مثال ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی اس جھوٹی دعوت کو بھی لوگوں نے قبول کیا اور اس کے ساتھی بن کر اس کی اس جھوٹی دعوت کو آگے بڑھا رہے تھے اور اس کو اجر سمجھ رہے تھے، اور ان کی نسلیں آج وہ کافر پیدا ہو رہی ہیں۔ کتنے پھیل گئے ہیں؟ کہاں سے آئے جی؟ وہ شروع تو وہیں سے ہوا تھا، اور وہ کہاں سے ہوا تھا کہ شروع سے اہتمام نہیں تھا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ نہ سمجھیں کہ بالکل میں تو سنی ہوں، اور ہمارے سنی بہت سارے تبدیل ہوئے یا نہیں؟ ان کے ذہن بدل گئے یا نہیں بدل گئے؟ تو خالی ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں سنی ہوں تو ہمیشہ یا میری اولاد نہیں، انہیں عقائد سکھائیں گے دلیل کے ساتھ، تو پھر کوئی انہیں نہ شک و شبے میں مبتلا کر سکے گا، نہ انہیں ان کے مذہب سے، ان کے مسلک سے پھیر سکے گا، یعنی راہ حق سے ان کو ہٹا نہیں سکے گا۔
تو اس اہتمام کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ اس سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر فرمایا، شرک کا ذکر فرمایا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا ذکر فرمایا، پھر اس روزے کی فائدے کو ذکر فرمایا، نماز کے اور صدقات کے فائدے کو ذکر فرمایا، پھر اصل کنجی بتائی کہ نجات کی کنجی کیا ہے۔ اور بڑی بہترین حدیث ہے، چنانچہ حضور فرماتے ہیں عن معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک بار حضور نے حضرت معاذ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا معاذ واللہ لا احبک، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس کی شان کیا زبردست ہوگی، کتنی عظمت ہوگی کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ جو آپ سے محبت کرے وہ تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا تو کچھ بیان ہی نہیں تم جسے چاہو۔ یہ ہیں حضرت معاذ، تو انہیں فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فلا تنسا ان تقول دبر كل صلاة اللهم رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، کہ تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، کہ اللہ میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر، تاکہ اس سے عجب اور خود پسندی کہ میں کچھ کر رہا ہوں یہ بھی نکلتا ہے دل سے، ریاکاری بھی نکلتی ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد، اسی لیے آپ نے ائمہ حضرات کو، اماموں کو دیکھا ہوگا کہ یہ دعا وہ ضرور کرتے ہیں، اللہم ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ آپ بھی کیا کریں، اگر عربی یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں کرنے کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر، تو پھر اس سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ حضرت معاذ ہے جن کو حضور نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے اس عمل کی جو داخل کر دے مجھے جنت میں اور دور کر دے مجھے آگ سے۔ اب یہاں پر نسبت کی جا رہی ہے عمل کی طرف، کہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے اور عمل جہنم سے بچاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً جنت میں لے جانے والی ذات اللہ کی، حقیقتاً آگ سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ نسبت جو کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں نسبت مجازیہ۔ جیسے ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن آپ نہیں کہتے یہ گاڑی میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے۔ تو اس میں آپ بھی تو اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ یہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقتاً مالک اللہ ہے، باقی اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے تو اسے مجازی طور پر مالک بنایا ہے۔ تو یہاں پر حضرت معاذ جو یہ عمل کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ عمل جنت میں لے جاتا ہے یا عمل آگ سے بچاتا ہے، حقیقتاً جنت میں بھیجنے والی ذات اللہ کی اور جہنم سے آگ سے بچانے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر مجھے مکمل طور پر ڈھانپ لے۔ تو حقیقتاً یہ ہے کہ آپ غور فرمائیے نا کہ عمل ہم کتنا کرتے ہیں۔ پہلے بھی کئی بار مثال دی ہے، معقول مثال ہے کہ ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح محنت کر کے کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، تو اتنی چھوٹی سی دنیا میں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد پوری زندگی کا اکثر وقت جتنا سوتا رہتا ہے، باقی جاگتا ہے تو دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے گزارا نہیں ہو رہا۔ تو اتنا وقت لگانے کے بعد یہ مختصر دنیا تو کما نہیں سکا، تو بتا اس میں اللہ کو کتنا وقت دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ اتنی سی تو اس میں وہ ہمیشہ کی 7 اسٹار فیسلٹیز ایک تو ہمیشہ کے لیے، اور ایسی سہولتیں کہ عقل اس کو تصور نہ کر سکے، کہ کھانے کا دل ہو تو حاضر، پینے کا دل ہو تو پانی حاضر، کہیں جانے کا دل ہو تو اڑ کے چلے جاؤ، جس طرح تو ایسی فیسلٹیز کہاں ملیں گی، اس کے لیے کتنا مال چاہیے۔
وہ تو تم نہیں کما سکتے ہو. تو اس لیے اللہ اپنے بندے کو جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ان کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے اپنے عمل پہ بھروسہ انسان نہیں کر سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. تو یہ نسبت مجازی ہے. حضور نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم. تو اگر اب دیکھیں اس میں حضور نے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑی معاملے کے بارے میں سوال کر لیا، یعنی جنت میں داخل ہو جانا کوئی عام بات کوئی ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور آگ سے بچ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ غور فرمائیے کہ جب قرآن عظیم میں یہ دعا ذکر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے کے عذاب سے بچا. تو جب آپ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما تو ہر بھلائی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ کچھ مانگنے کی اور ضرورت ہی نہیں ہے، سب اس میں داخل ہو گیا. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، تو سب آ گیا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر تو آگ سے بچ جانا بھی تو آ گیا، لیکن آگ کا علیحدہ سے ذکر فرمایا وقنا عذاب النار، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کیا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے لیے الگ سے دعا مانگو. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. اس کا مطلب یہ بہت بڑے مقامات و مرتبے ہیں، جنت میں داخل ہو جانا اور جہنم سے بچ جانا. لہٰذا یہ اس کا ذریعہ اور سبب جو اعمال بنیں گے وہ بہت عظیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت زبردست ہوں گے. تو تم نے بہت بڑے ذریعے کے بارے میں سوال کر لیا. پھر حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی. ایک اور بات ذکر کر دوں کہ بتائیے جنت میں لے جانے والا عمل اور جہنم سے بچانے والا عمل آپ اپنی عقل سے جان سکتے ہو کہ میں بیٹھ کر سوچوں کون سی چیز مجھے جنت میں لے جائے گی اللہ کے رضا کے مقام پر، اور کون سی چیز مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے گی؟ آپ یقینی طور پر بتا سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب اس کے لیے آپ کو ایسی ذات کی ضرورت ہے جو اللہ کی جانب سے یہ خبریں لے کر آپ کو بتا دے. تو بتائیے نبی کا واسطہ اور وسیلے کے بغیر آپ یہ جان سکتے تھے کبھی؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی کے ذات درمیان میں یہ واسطہ کہ جو یہ وحی. اور بتائیے کون سی چیز آپ سے پوشیدہ تھی یا نہیں کہ کون سی چیز جنت میں لے جاتی ہے اور کون سی چیز آگ سے بچاتی ہے؟ غیب تھا، پوشیدہ بات تھی، نبی کریم نے آپ کو بتا دیا یا نہیں؟ تو نبی کریم کو کس نے بتا دیا؟ اللہ نے بتا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے اور پھر وہ اپنے امتیوں کو اس کی خبر دیتے ہیں. پھر نبی کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ یہ ضرور آسان ہوگا، یعنی جہنم سے بچنے والے اعمال کرنا، جنت میں جانے والے اعمال کرنا، یہ ضرور آسان ہو جائے گا اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کی خبر دی گئی ہے اور میں یہ آسانی سے تو میں بتا سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر عمل سے پہلے اپنے رب سے رجوع کرے کہ یا اللہ میری مدد فرما، میری دستگیری فرما، مجھے کامیاب کر دے، مجھے نفس و شیطان کے دھوکوں سے بچا کر مجھ میں قوت پیدا کر دے، کیونکہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی نفس کے دھوکوں سے بچانے والا ہے، تو ہی شیطان کے وار سے میری حفاظت کرنے والا ہے. تو اس لیے حضور نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہر کام کے کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں کہ یوں کر لو، ایسے کر لو، یہ ہے، یہ حکمتیں ہیں، فلاں چیز ہے، یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی مدد. تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو بتائیے اپنی ذات سے تو کمال کی نسبت نفی کر ہی دیتا ہے نا کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو جب کچھ کر رہا ہوگا تب کہے گا کہ اللہ کا کرم اور اس کی مدد ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا، اور عجب و خود پسندی میں ہی مبتلا نہیں ہوگا تو ناز اور نخرہ، تکبر اور ریاکاری میں تو مبتلا
ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ گندگی جو ہے وہ قلب سے نکل جائے گی، کیونکہ عمل جب انسان کرنے لگ جاتا ہے تو اپنے اندر ایک کمال کی بو محسوس کرتا ہے، بھائی مجھ سے اچھا کون ہے، تو یہ بوئے کمال پیدا نہ ہو، ان اعمال جنت اور جہنم سے بچانے والے اعمال کے تذکرے سے پہلے نبی کریم نے فرما دیا کہ یہ اس کے لیے آسان ہوگا جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز میں اپنے رب سے مدد مانگیں، اور پھر کوئی عمل ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف کریں کہ یہ میرے خالق کا، میرے رب کا کرم ہے۔ پہلی چیز ذکر فرمائی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کر، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ آگے نماز وغیرہ سب کا ذکر ہے، تو یہاں پر تعبدو سے اسلام مراد لیا ہے کہ اسلام کو اختیار کرو۔ تو اسلام کو اختیار تو آپ نے کر رکھا ہے، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام خطرے میں ہوتا ہے اگر ہم سیکھیں نہیں، اگر ہم عقائد کے دلائل سمجھیں نہیں تو ہمارا اسلام خطرے میں ہوتا ہے کہ بعض ایسے عقیدے ہم سنی سنائی باتوں پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نظریات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے عام سی مثال دوں، ہم منت مانتے ہیں، منت ماننا جائز ہے، جائز کام کی، تو منت مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار 1000 روپے اگر میرا یہ کام ہو جائے نا 1000 روپے صدقہ کروں گا، لیکن فوراً خیال ہوتا ہے 1000 سے کیا ہوگا 10,000 کروں گا۔ تو کیا اللہ کو متاثر کرنا چاہتے ہو کہ جب 10,000 کہو گے تو اللہ تمہارا کام جلدی جلدی کر دے گا؟ تو ہماری بہنیں تو اس میں بہت تیز ہیں، 2 رکعت نفل، اور کہیں گے 2 سے کیا ہوگا 100 رکعت نفل، 1000 رکعت نفل کی منتیں، اور پھر آ کر پوچھیں گے کہ مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا، کوئی صورت ہے کوئی کفارہ دے دوں تو میری جان چھوٹ جائے۔ تو بہن پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے جتنا آپ اٹھا سکتے تھے، تو پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 1000 تک پہنچا دیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ متاثر ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھتے ہو تو پھر یہ تعداد کی کمی بیشی یہ کیا ہے؟ تو جب تک سمجھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، تب تک عقائد میں غیر محسوس طریقے سے بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سیکھیں گے، اسی لیے میں علم پر کیوں بار بار زور دیتا ہوں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں اندر داخل ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ چلو کوئی چور سامنے سے آئے تو بندہ حفاظت کرے، لیکن کوئی چھپ کر ہی داخل ہو جائے تو کیسے پتہ چلے؟ لہذا عقائد کی حفاظت کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ جو میری بات مان کر عقیدے سیکھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ پہلے کے جو مثال کے طور پر جیسے انور بھائی سیکھ رہے ہیں، وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، تو پہلے کے انور بھائی میں اور اب میں کیا فرق ہے جی؟ وہ ایک ایک چیز دلیل کے ذریعے سے جب سیکھ رہے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یار اتنی دیر لگا دی، لیکن شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس طرف لے آیا ہے۔ یہ تو میں ان کو کہتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو آپ مجھے یاد کرو گے، مجھے دعا دو گے کہ یہ جو زندگی میں تبدیلی پیدا کر گئی نا، یہ ہو گئی ہے، یہ نسلوں تک جاری رہے گی، کیونکہ جب آپ عالم بن جاتے ہو تو آپ اس کو سمجھ لیتے ہو کہ اس کی نورانیت کیا ہے، یہ نسلوں تک منتقل ہے۔ تو میں نے اپنے تمام بچوں کو اس طرف ڈالا ہوا ہے، وہ دینی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، یہ بھی حاصل کرتے ہیں، سب چل رہا ہے، اور الحمدللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا مخلص خادم بنائے گا انشاءاللہ۔ تو تعبد اللہ کہ اسلام لاؤ، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم شرک سے بچیں نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کوئی برابر ہو سکتا ہے اس کی عظمت، وہ ساری کائنات کو بنائے، ساری کائنات کو پالنے والا، ہر ایک اس کا محتاج، اس کے برابر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا تو تصور ہی محال ہے نا۔ لیکن لوگوں نے شرک کیا، تو حقیقتاً شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور غیر فانی ہیں۔ ذاتی، قدیم، لامحدود اور غیر فانی۔ اور ہماری صفات جو ہیں ذاتی کے مقابلے میں اللہ کی ذاتی بندے کی عطائی،
اللہ تعالیٰ کی قدیم بندے کی حادث پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے صفات اور ہماری محدود، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، اور بندے کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ اللہ چاہے تو فنا کر دے، چاہے تو نہ کرے، لیکن فنا کا ممکن ہونا اور لافانی ہونا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو عزتیں اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ ان سے نہیں لے گا، لیکن اس کو جائز الفنا، مطلب جن لوگوں کو جو عزتیں ملی ہیں اولیاء وغیرہ کو، تو وہ جائز الفنا، وہ صفات جائز الفنا تو مانیں گے نا، لیکن اللہ کی صفات پر فنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اس کو کسی نے نہیں دی، بندے کی صفات عطائی ہیں۔ اللہ کی صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے، بندے کی صفات حادث ہیں، پہلے نہیں تھی۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے پہلے نہیں تھی، بعد میں، جیسے ہم حادثہ کہتے ہیں نا، حادث، اسی سے حدیث نکلا۔ اور لامحدود ہے اللہ کی صفات، بندے کی محدود، اور اللہ تعالیٰ کی غیر فانی اور بندے کی صفت پر فنا ممکن، وہ جائز الفنا ہے۔ تو یہ تصور تھوڑا سا ایک مختصر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تاکہ ہم شرک سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، نماز قائم کرو، یہ جنت میں داخل کرے گا اور آگ سے بچائے گا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تسلی الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرو، یہ قائم کرنا کہلاتا ہے۔ تو ظاہری حقوق کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وہ پوری طرح سے سیکھ کر اور خشوع اور خضوع اور یکسوئی کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ باطنی توجہ ہو گئی۔ تو ظاہر کا اہتمام کریں، سیکھ کر عبادت کریں، اور مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کریں۔ جیسے آپ اپنا دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی توجہ ہوتی ہے؟ توجہ بھی بہت زیادہ، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال بھی، اور کسی کی مداخلت برداشت بھی نہیں کرتا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، بس یہی تین چیزیں جب وہ خالق کی طرف متوجہ ہو تو یہ چاہیے، کیونکہ کم سے کم اتنا تو رکھو گے نا کہ جو مخلوق کے ساتھ کر رہے ہو وہ خالق کے ساتھ، حالانکہ خالق کے ساتھ تو کچھ ایسا ایکسٹرا کرنا چاہیے کہ جو مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ لیکن بہرحال کم سے کم اتنا تو ہو۔ تو اگر یہ شعور انسان کو حاصل ہو تو پھر وہ جھٹکے گا کہ دکان کا خیال آ رہا ہے، حساب کتاب کا خیال آ رہا ہے، کسی اور طرف توجہ جا رہی ہے، تو بھئی یہ خیالات وہاں کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو پھر اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو نماز قائم کرنا، اب نماز قائم کرنا اس کو پوری صفات کے ساتھ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ فجر میں حالت دیکھیں، فجر میں تو لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور باقی نمازوں میں بھی جو آ جاتے ہیں سو آ جاتے ہیں، باقی جو کام میں مشغول ہے چلو بعد میں پڑھ لیں گے۔ ایک شخص مجھے ملا، وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، چلو آپ بھی۔ اس نے کہا نہیں یار میں تو رات کو ہی پڑھ لیتا ہوں ساری۔ یہ تو وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو قضا ہو جائے گی، قضا بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے کہا یار کاروبار کر رہے ہیں نا تو اللہ کو بتائیں گے نا، ہمارا کاروبار تھا تو مصروفیت تھی، اللہ کو پتہ نہیں تھا نا فرض کرنے سے پہلے، معاذ اللہ یہ جا کے بتائے گا سیانہ کہ میرا کاروبار تھا تو میری مصروفیت تھی، لہٰذا میں جو ہے نا زور تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن عصر مغرب جو ہے وہ میں رات کو جب عشاء پڑھتا ہوں نا اس کے ساتھ سب پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ سارے اپنے ہی انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ کتنا شدید خطرے میں ہے کہ اس کو دنیا نے ایسا جکڑ لیا کہ وہ اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا نماز بہت ضروری ہے، نماز بندے اور رب کا تعلق ہے، اور یہ تعلق ہر وقت قائم رہنا چاہیے کہ بندہ ایک نماز پڑھ کر جب چلا جائے اور دوسری نماز کے لیے اسے آنا ہو تو یہ 2 نمازوں کے درمیان جو ہے اس کی زندگی کو ستھرا رکھتی ہے کہ بھئی ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ جو بھی کام زبان استعمال کر رہا ہے، نگاہ استعمال کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس میں اس خالق کی شریعت کی رعایت کرے گا۔ لہٰذا اگر وہ نماز کا پابند ہوگا تو یہ برکات اسے حاصل ہوں گی۔ اس طرح توجہ کی ضرورت ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرتا جائے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو نبی کریم فرما رہے ہیں
جنت میں داخلہ ہے اور جہنم سے آگ سے آزادی ہے۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں؟ یہ ایک تھوڑا سا شوق ابھارنے کے لیے کہ انسان کی سائیکولوجی اور نفسیات کو جو بندہ سمجھتا ہے نا، وہ انسان کو بڑا اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں اور بعض جو ہے انسانی نفسیات کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنے خاص مخصوص عزائم کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ انسان کس چیز سے اثر قبول کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہوں ایک پتے کی بات بتاؤں اور فوراً ہاں بتائیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے اتنا کہہ کر آپ کی توجہ کھینچ لی یا نہیں کھینچی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ کوئی فائدے کا ذکر کرو، کوئی راز کی بات، کوئی سسپینس پیدا کرو تو فوراً توجہ کرتا ہے، کوئی نفع کی بات کرو تو متوجہ ہو جائے گا، کوئی نقصان والی بات کرو تو فوراً توجہ سے سنے گا۔ تو انسانی نفسیات، تو حضور نے بھی جو ہے یہ انداز اختیار فرمائے اس اسلوب کو کہ میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتا دوں۔ تو اب لوگ متوجہ ہوں گے نا کہ یہ تو حقیقی یعنی یقینی ہے یا نہیں ہے۔ آپ خیر کا دروازہ اپنی عقل سے کچھ سوچ لو تو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے جان کر آپ کو بتا دیں تو یقین آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقین آ جائے گا، کبھی بھی شبہ نہیں ہوگا اس میں۔ اور آپ اپنے طور پر کچھ کر لو تو ہمیشہ شک اور شبہ میں مبتلا رہے گا۔ تو اس لیے نبی کی ضرورت کو آپ کو ہمیشہ ماننا پڑے گا کہ یہ تعلق رب سے آپ کا نبی کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔ تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں، اس کی طرف دلالت نہ کرا دوں؟ الصوم جنتن، روزہ جو پہلے ذکر کیا، روزہ کیا ہے؟ روزے سے کیا ہوگا؟ یہ روزہ ڈھال ہے، تمہارے باطن کو، تمہاری روح کو اتنا قوی کر دے گا کہ پھر تمہیں، کیونکہ یہ روزہ نفس پر قہر ہے، اس میں تم کھانا پینا اور قضائے شہوت، یہ جو نفسانی تقاضے ان کو چھوڑ دیتے ہو، تو جب اس صورت میں تمہارے نفسانی تقاضے دبتے ہیں اور روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو یہ ڈھال ہے، پھر جب یہ ڈھال پہن لیتا ہے تو کسی دشمن کا وار اثر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو نفس بھی کمزور پڑ جائے گا، اس کا وار بھی کمزور پڑ جائے گا، اور شیطان کا وار بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اگر کسی نے زرہ پہن لی ہو، ڈھال پہن لی ہو، تو اگر کوئی تیر مارے گا تب بھی، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتے ہیں تو گولی لگ کر وہی گر جاتی ہے یا نہیں، مڑ جاتی ہے، اندر داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ڈھال، تو حضور نے فرمایا روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، وہ تمہارے باطن کو تقویت دیتا ہے، تمہاری روح کو مضبوط کرتا ہے، نفس کو کمزور کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت والے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار وقفے سے روزے رکھ لینے چاہیے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مزید فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ یعنی زکوٰۃ کا ذکر کیا نا، تو یہاں پر صدقے کا ذکر کیا کہ مال کسی کو دینا، کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیتے رہو، اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ صدقہ تطفئ الخطیئۃ، مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی خطائیں مٹ جائیں؟ سب ہاتھ اٹھا لیں گے، لیکن اس کے لیے اہتمام نبی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو، کچھ نہ کچھ خرچ کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دینا چاہیے۔ اور حضور حصی مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، کما تطفئ الماء النار، جیسے کہ آگ بجھا دیتی ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے آگ کو۔ تو حضور کا یہ فرمانا کافی تھا ہمارے لیے کہ صدقہ جو ہے وہ خطائیں مٹا دیتا ہے، لیکن حضور حصی مثال سے مزید وضاحت فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس بارے میں تمہیں کوئی شبہ ہے کہ آگ پہ پانی ڈالو تو کیا ہوگا؟ آگ بجھ جائے گی، تو وہ پانی آگ کو مٹا کر رکھ دے گا یا نہیں؟ بالکل اس کا اثر ختم کر دے گا، اس کی حدت کو بھی ختم کر دے گا، اس کے جلنے کو تو جلنے کو، اس کی حدت اور گرمی کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا، ٹھنڈا کر دے گا اس کو۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، لہذا صدقات میں زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ضرور دیں،
واجب صدقات، قربانی، صدقہ فطر یہ ضرور دے، اور کوئی قسمیں کھا رکھی تھیں اور قسمیں توڑی تھی تو ان قسموں کے کفارے دینا بھی لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نے ذکر فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے، اس سے انسان کی حفاظت، اور صدقہ کام کر رہا ہے، جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کو مٹا رہا ہے۔ روزہ آگے کی خطاؤں سے بچا رہا ہے اور طاقت فراہم کر رہا ہے، اور جو پیچھے ہو گئی ہے صدقہ اس کو بجھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو دونوں اہتمام جو ہے حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے، اور مزید فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور کسی شخص کی نماز رات میں، یعنی وہ تہجد کے وقت میں کسی شخص کا نماز پڑھنا جو ہے، اس کی تعریف فرمائی، اور حضور نے پھر وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کو لازم کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ ثم تلا، پھر تلاوت فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی جو ہیں پشتیں جو ہیں، ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ بستر بچھا ہوا ہے، سو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد کے لیے وہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ راتوں کو عبادت کرنا جو ہے، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہ تو چلے آگے کی بات ہے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ فرض نماز میں کوئی شخص کوتاہی نہ کریں۔ آگے بہت ساری چیزوں کو حضور نے ذکر فرمایا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے جو ہے اس حدیث کو مکمل کیا جائے گا، اور کئی چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا تاکہ ہم اس درس کو اس توبہ والے درس سے ملائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں کو حضور نے ذکر فرمایا۔ پھر روزے کی، صدقے کی اور رات کے قیام کی کیا اہمیت ہے، تو انسان توبہ کے بعد یہ جان لے کہ اسے کس روش پر چلنا ہے۔ فرض بالکل ترک نہیں ہونا چاہیے، واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، سنت موقدہ ترک نہیں ہونی چاہیے، اور حرام کا ارتکاب نہ ہو، مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہ ہو، اور اساءت کا ارتکاب نہ ہو۔ 3 کرنے والے کام کو ضروری کرنا ہے، اور 3 ممنوع کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ باعمل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی راہ کی طرف موڑ دے، اور ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔